نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے غیور مسلمان بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس چیز کی توفیق دی کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا اور ہمیں اس چیز کا سب سے افضل ترین درجہ دیا کہ ہم ایک آزادانہ ملک کے اندر پیدا ہوئے اور رہتے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق ہم زندگی گزر رہے ہیں، بسر کر رہے ہیں۔ یار میں پوچھنا چاہتا ہوں 22 کروڑ عوام سے اور اس پوری امت مسلمیہ سے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، چاہے وہ باہر کے لوگ بھی ہیں، کہ ہمارے اوپر یہ فرض نہیں کہ آج اسرائیل نے یہ ایسی حرکت کی ہے، اس طرح کا بیہیو کر رہے ہیں کہ آئے دن مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، ہماری بچوں کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، ہماری بہنوں کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے بزرگوں کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے۔ وہ ہمارے بچے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں، وہ ہمارے ہی لوگ ہیں، وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اسرائیل جس طرح اپنے ایکشن سے جس طرح وہ اس لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اسرائیل کی اتنی ہمت ہوئی۔ یار وہ مقام تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور تھا، جس طرح صحابہ اکرام کا دور تھا، کبھی کسی درندے کی اتنی ہمت نہیں ہوئی، کبھی کسی اتنی شیطان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کسی مسلمان یا کسی کلمہ پڑھنے والے کے اوپر ظلم کرے۔ خدا کی قسم، جب ان کے ہاتھ میں تخت تھا، جب ان کی حکومت تھی، کبھی کسی درندے کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کسی کے اوپر ظلم کرے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کے کر بھی دیا، خدا کی قسم زمین کانپ جاتی تھی۔ کلمہ پڑھنے والے تلواریں نکال کے جہاد کے میدانوں میں آ جاتے کہ کیا ہوا، مزاحمت کرتے۔ اس خالد بن ولید کو یاد کر لیں، اس صدام کو یاد کر لیں جس نے کلمہ پڑھا، اس کو کلمہ کا مطلب تھا اور اس کلمہ کے بھروسے پہ اس نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، چاہے پیچھے سے جو بھی آرڈر دے، لیکن اس نے کلمہ پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ اور جب اس کو تخت پہ چڑھایا گیا، پھانسی دی گئی، تو وہ مسکرا رہے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں، جو ہمیں ٹریک دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے صاف صاف لکھا ہے اندر کہ اگر ایک مسلمان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کے خلاف بات کرو، گھروں سے باہر نکلو۔ آج پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کون کہاں سے آ جاتا ہے، میں بڑا لیڈر ہوں، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، کہاں سے آ جاتے ہیں۔ اگر آج اسرائیل نے یہ بیہودہ حرکت کی ہے، اتنا ظلمانہ رویہ اختیار کیا ہے، آج کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ کاش سب صحابہ اکرام کے دور میں سے کوئی ایک کلمہ پڑھنے والا دلیر سپاہی نکلتا جو اپنا پرچم لہراتا کہ خبردار، اگر ایسا ہوا تو ہم آپ کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ تو 60 سال جی لیں گے، 70 سال جی لیں گے، 100 سال جی لیں گے، اس کے بعد تو مر جانا ہے۔ پوچھا جائے گا کہاں تھے تم لوگ، اور گربان پکڑا جائے گا ہمارا کہ تمہارے سامنے اپنے موبائلوں کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور وہ چلا رہے ہوتے ہیں، بچے چلا رہے ہیں کہ کون آئے گا ہمیں بچانے کے لیے۔ خدا کی قسم اس وقت میں اگر کوئی اس دور کا کوئی سپاہی ہوتا، اس دور کا کلمہ پڑھنے والا ہوتا، دلیر سپاہی ہوتا، دلیر کوئی شہری ہوتا، تو وہ آج اس طرح نہ ہوتا۔ تو میں بہت ہی شرمندہ ہوں کیونکہ میں اس ملک کا حصہ ہوں۔ میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ جب میں مروں گا میرا گربان پکڑا جائے گا، کیونکہ میں نے آواز نہیں اٹھائی، میں نے ان کے حق میں بات نہیں کی، میں کچھ نہیں کر سکا۔ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میں کچھ نہیں کر سکا، لیکن میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ میں بول سکتا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کچھ مجھے دکھ ہوا ہے، افسوس ہوا ہے، کیونکہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو ہمارے لیے اس سے بہت بڑا افسوسناک بات اور نہیں ہو سکتی۔ اگر یہی سلوک یہاں پاکستان میں ہوتا، آپ کیا کرتے؟ ہم کچھ بھی نہیں، ہم تو باہر ہو جاتے۔ اگر ہمارے گھروں کو آگ لگائی جائے، اگر ہماری بہنوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کی جائے، اگر ہمارے بچوں کو اس طرح سرعام مار دیا جائے، تو ہم کیا کرتے؟ وہ دکھ، وہ تکلیف، وہ جو ہو رہا ہے وہ صرف ان کو پتہ ہے، ہم صرف موبائل پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو کل جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، یہ مول ہے کہ یہ ہماری نمازیں، یہ ہمارے کام، یہ ہم جو کر رہے ہیں، اس سے
میں چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھر کسی کام کا نہیں ہوگا۔ تو دین اسلام تقاضا کرتا ہے، یہ ایک سلیبس ہے، اس میں ایک یہ دیکھ لیں کہ آزمائش ہے، وہ دیکھ رہا ہے اللہ اوپر سے بیٹھ کے کہ کون آتا ہے، کون ایسا آنے والا ہے، کون بول رہا ہے، کون کچھ کرنے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، لیکن ہم خاموش ہیں ابھی تک۔ تو وہ چلا رہے ہیں وہاں پہ، وہ دکھ میں ہیں، وہ تکلیف میں ہیں، ان کو سکون نہیں ہے، اور ان کی وجہ ہم ہیں، ہم بول نہیں رہے۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا 22 کروڑ عوام سے، اس ملک سے، اس پاکستان سے، آیا ان کا کوئی احساس نہیں ہے ہمیں؟ کیا ان کے خلاف بولنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے پاس کوئی فورس نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس طاقت نہیں ہے؟ کیا ہماری آنکھیں نہیں ہیں؟ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے ہمیں اس چیز کی توفیق دی ہے۔ میں صرف آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو میری آواز سن رہے ہیں، کل قیامت والے دن ہمارا گربان پکڑا جائے گا، ہم اس چیز کے رسپونسیبل ہوں گے۔ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی وجہ ہم ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، صاف صاف قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب کسی کے اوپر ظلم ہو اس کے لیے آواز اٹھانا، اس کے لیے تلوار نکالنا، اس کے لیے میدان میں نکلنا تمہارا اوپر فرض ہے۔ یہ ایک مسلم ہونے کا تقاضا ہے، یہ فرض ہے۔ تو پتہ نہیں یہ کون سا ٹائم گزر رہا ہے، اور اللہ پاک یہ پتہ نہیں کیسے حالات آ گئے۔ یہ اللہ پاک ہمارا انتقام، یہ ہمارے جو ہے، یہ ہمارے اوپر ایک ظلم ہے۔ نہ ہماری یہاں رزق روٹی پوری ہے، نہ ہمارے آٹے پورے ہو رہے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی ظلم ہمارے اوپر کوئی نہیں ہے، اور یہ ہماری خود کی گناہ ہے، اس قوم کے گناہ ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ اسرائیل کے خلاف بات کرے، یہ 22 کروڑ عوام کا کام ہے، ہر اس کلمہ پڑھنے والے کا کام ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو میں آپ سب سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی آواز کو بلند کریں، اپنے گھروں سے نکلیں، ایک کمپین چلائیں کہ اس اسرائیل کی ہمت کس طرح ہوئی اور کس طرح اور یہ میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں آپ سب سے، یہ صرف کلمہ پڑھنے والے کے اوپر ایسے کیوں کیا جاتا ہے؟ کیوں مسلمان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے؟ کیا قصور ہے کہ جو صحیح راستہ ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مصیبت میں پڑ گیا؟ خدا کی قسم بہت سے ایسے واقعات گزرے، اور وہ نیڈر جوان، وہ لیڈر جنہوں نے کلمہ کا مطلب جانا، انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ تو اگر اس حالات میں اگر کوئی آواز نکالتا ہے، اس حالات میں اگر کوئی کمپین چلاتا ہے، باہر نکلتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتے، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں صرف اپنی آواز تو لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں کہ اس کی نشاندہی کریں، اس کی مزاحمت کریں، ایسا کیوں ہوا ہے۔ تو اس سے بڑا اور کوئی ظالمانہ رویہ نہیں ہے۔ ہر دوسرے دن پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل نے یہ کر دیا، کشمیر میں مسلمانوں کے خلاف یہ ہو گیا۔ ایسا کلمہ پڑھنے والے کے اوپر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور ہماری نمازیں، ہمارا قرآن پڑھنا، ہمارے روزے، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے منہ کے اوپر مارے جائیں گے۔ جو روزہ رکھنے والے، جو کلمہ پڑھنے والے، وہاں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور ہم یہاں کھلے عام بیٹھ کے، ہمیں تو آزادی دی گئی، اپنی آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق کھانا کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ یہ سب مجھے لگتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہمیں جینا نہیں چاہیے، ہمیں مر جانا چاہیے۔ تو اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اپنی آواز تو بلند کر سکتے ہیں، بول تو سکتے ہیں نا، بولنے پہ تو پابندی نہیں ہے نا، کم از کم ایک کمپین تو چلا سکتے ہیں۔ تو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ہمارے جو انسٹیٹیوٹ ہیں بہت بڑے، تو اس چیز کو دیکھیں، اس چیز کو سوچیں سمجھیں، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے قیامت والے دن، تو اللہ پاک ہمیں پوچھیں گے، ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں تھے، تمہارے پاس یہ عہدہ تھا، تمہارے پاس اتنی اپوزیشن تھی، پارٹیز تھی، تو تم نے کیوں کچھ نہیں کیا؟ وہ تو اگر اللہ پاک چاہے تو عذاب بھی تو دے سکتا ہے نا۔ تو یہ جس طرح ہمارے اہل بیت نے، جس طرح ہمارے صحابہ کرام نے، جو ہمارے اولیاء تھے، جو بڑے بڑے لیڈر تھے، انہوں نے یہ سب کچھ کر دکھایا، انہوں نے کیا۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ دین کا تقاضا بھی یہ ہے، کلمہ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جان کی پرواہ نہ کرو۔ یہ جسم ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ پاؤں ہے، یہ جسم جو نظر آ رہا ہے، یہ جلد مٹی میں چلا جائے گا۔ یہ سب کو آج جس چہروں کو سجاتے ہیں، جو ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ جلد خاک میں ملنے والے ہیں۔
اس مقام پہ جائیں گے، اس جگہ پہ جائیں گے جن کی جو آج جتنی بھی پراپرٹی ہے نا، جس مقام پہ ہم جائیں گے نا، جس قبر کے اندر، وہ ہمارے پیسوں سے نہیں ہوگی، وہ قبرستان کی زمین بھی کسی اور کے پیسوں سے لی ہوگی، ہماری اوقات وہی ہوگی، 5 جو ہے وہ فٹ کا جو ہے وہ قبر ہوگی، اس میں ہمیں ڈال دیا جائے گا۔ اس سے بہت کوئی اور مقام نہیں ہو سکتا۔ سب نے مڑ کے وہاں جانا ہے، جو کر لو مرضی کر لو، ہم سب نے وہیں جانا ہے۔ اور جب وہاں جائیں گے تو پوچھا جائے گا کیا کیا دنیا میں، نماز پڑھی، قرآن پڑھی؟ کیا تمہارے اندر احساس تھا کہ جب اسرائیل ظلم کر رہا تھا فلسطینیوں کے اوپر، تو بے حد افسوس کی بات ہے، اتنا بڑا ملک ہے، 26 کروڑ عوام، بہت زیادہ ہو گئی ہے، 22 کروڑ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی آواز اٹھانی چاہیے یار، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اگر ہم خاموش بیٹھیں گے، اپنی آواز بلند نہیں کریں گے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اپنے حالات کو دیکھیں، اپنی چیزوں کو دیکھیں کہ جب بھی ظلم آیا ہے کلمہ پڑھنے والوں کے اوپر ہے، وہ اپنا انتظار کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کب ہمیں بچانے والا کوئی آئے گا، کب ہمارے مسلم بھائی آئیں گے، کب کوئی آئے گا جو ہمیں اس وحشانہ اور اس گندی حکومت سے ہمیں بچائے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کلمہ پڑھنے والا اس سے طاقتور کوئی اور ہو نہیں سکتا، یہ یقین ہے میرا، اور پوری قوم کا یقین ہے اس چیز کے اوپر۔ ہم مسلم جو ہیں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اسے امپلیمنٹ نہیں کرتے، صرف ایک چیز رکھتے ہیں، اپنی آواز بھی بلند نہیں کرتے، تو یہ مجھے نہیں لگتا یہ کچھ چیز صحیح ہے۔ تو میں پوری قوم سے، پورے مسلم بھائیوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یار اس چیز کے لیے آواز نکالیں، اس چیز کے لیے پوچھیں لوگوں سے، ان سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اپنے اداروں سے پوچھنا چاہیے ہمیں۔ تو میں اللہ پاک سے اس چیز کی توفیق کرتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں کہ جو فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ پاک یہ ٹھیک ہو جائے۔ کوئی تو ایسا سپاہی آئے آپ کا، کوئی تو ایسا آپ کا مومن بندہ آئے، کوئی تو ایسی آپ کی قوت ہے جو ان چیزوں سے مسلمانوں جو وہ ظلم ہو رہا ہے ان سے وہ نجات دلائے۔ تو ہم پاکستانی ہیں، ہم شہری ہیں، ہم اپیل کرتے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری قوم کیا کر رہی ہے، ہمارے بڑے جو ہیں وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے سب سے کہہ رہا ہوں، پوری جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کہ اس چیز کو سمجھیں، اس چیز کو سیریس لیں۔ اگر ہمارا کوئی میچ ہو جاتا ہے، پاکستان ہارتا ہے یا جیتا ہے، اس کی خوشی، اگر جیتتا ہے تو اس کی خوشی پوری قوم کو ہوتی ہے، اگر ہارتے تو پوری قوم کا بچہ بچہ رو رہا ہوتا ہے۔ آج کہاں پہ ہیں ہم لوگ؟ آج اس سے بڑا کوئی اور رونے والا یا اس سے بڑا دکھ کا اور کوئی چیز نہیں ہے یار، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا گربان پکڑا جائے گا، اس چیز کے ہم رسپانسیبل ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو میں صرف اتنی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، میں ایک ایز اے شہری، پاکستان کے شہری ہوں، میں اس چیز کی مزاحمت کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آج کا اتنا کافی، اور سب لوگ مل کے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اس چیز کو سنیں، دیکھیں، شیئر کریں اور اس پیغام کو آگے بھیجیں تاکہ لوگوں تک ہماری آواز پہنچے۔ اگر ہم ان کے حق کے لیے نہیں بولیں گے اور کون بولے گا؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہمارے ہاتھ نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاؤں نہیں ہیں؟ کیا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا ہمیں روٹی نہیں ملتی؟ تو ہم سب کا فرض ہے، ہم سب کا، جس نے کلمہ پڑھا ہے سب کا فرض ہے اس چیز کو کرنے کا۔ اپنی آواز اٹھائیں، اپنے قوم سے پوچھیں، اپنے لوگوں سے پوچھیں، اس ملک ایک ساتھ اکٹھا ہو کے، جس طرح اگر کوئی اپوزیشن پارٹی آتی ہے، اس کی اپنے لیڈر کی خوشی کے لیے یا اس کے خلاف کوئی کیس ہوتا ہے تو اس کی مزاحمت کے لیے جس طرح باہر نکلتے ہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے جو آج یہ صدمہ لگا ہوا ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ان چیزوں کے لیے باہر نکلیں، خدا کی قسم اللہ پاک بہت اجر دے گا۔ اپنے گھروں سے باہر نکلیں، اس چیز کو چلائیں، باہر نکلیں، پوچھیں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ تو یہی چیز ہے۔ تو میں اسرائیل، اگر میری آواز آپ بھی سن رہے ہیں، زیادہ دن آپ اس چیز کو نہیں کرنے والے، انتظار کرو۔ مجھے امید ہے اس کلمہ کے اوپر کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا تمہارے خلاف ضرور آئے گا، جو تم سے پوچھے گا کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارا گربان پکڑے گا۔ مجھے فل امید ہے۔ اور آج کا جو ہے یہ سین اور یہ باتیں اور یہ جو ہے ٹاپک یہیں پہ کرتے ہیں اینڈ، اور انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ، ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔